السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ ہے تراوی اور تسابی سے مزین خوب تر، سحر و افطاری کی برکت پا رہا ہے ہر بشر، دولت تقویٰ سے سب کا ہو گیا تازہ ایمان، بولے خوش ہو کر رضوان مرحبا ماہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے کہ آپ روزانہ بعد نماز ظہر انبیاء اکرام علیہ السلام کے حوالے سے کچھ نہ کچھ معلومات کچھ لمحے کے لیے سماعت کر رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اسی طرح معلومات حاصل کریں اور اپنے گھر والوں کو اس کی معلومات دیں، اور گھر ہی میں رہ کر علم دین حاصل کرنے کی ہر طرح سے جستجو کریں۔ آج ہم ختم نبوت کے حوالے سے چند مختصر باتیں سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ ترجمہ: اللہ فرشتوں میں سے اور آدمیوں میں سے رسول چن لیتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ اللہ فرشتوں میں سے اور آدمیوں میں سے رسول چن لیتا ہے۔ ہمیں پہلے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ فرشتے معصوم تو ہیں لیکن ان میں بھی رسول ہیں، جس طرح نبیوں میں رسول ہیں اسی طرح فرشتوں میں بھی رسول ہیں، کیونکہ اس آیت سے ثابت ہو گیا۔ اور آدمیوں میں سے رسول چن لیتا ہے، یعنی اسی شہر کے لوگ ہوتے ہیں اور انہی کی بستی والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے رسول بنانے کے لیے ان میں سے منتخب کر کے چن لیتا ہے، اور انہی رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کی علم پر مطلع کر دیتا ہے۔ سب کو غیب کی علم بھی نہیں دیتا، اور رسولوں میں سے بھی چن لیتا ہے کہ غیب کی علم اسے عطا کرے۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے ان میں سے ہی بعض کو نبوت اور رسالت کے لیے چن لینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدیم عادت ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد بھی لوگوں کی نبوت اور رسالت کی عظیم منصب کے لیے منتخب کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے لیے جنہیں چنا تھا اور چن لیا ہے، اور جنہیں چن لیا وہ دائمی نبی ہیں اور رسول ہو گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت کا رسالت کا منصب ختم فرما دیا، لہٰذا ان کی تشریف آوری کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ مکمل طور پر اختتام پذیر ہو گیا، اور اب قیامت تک کسی بھی صورت میں کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ کسی بھی صورت میں آپ دیکھ لیں نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ وہ کس سے ثابت ہے؟ ایک آیت کریمہ سن لیجئے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے آخری نبی ہونے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ترجمہ: وہ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، اور سب نبیوں کے آخر میں آنے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ آخر میں جو نبی آ گیا ہے وہی محمد ہے۔ یہ کسی سنیوں کا، بریلویوں کا، کسی فرقے واریت کا یہ عقیدہ اپنے آپ سے کسی نے نہیں گڑھا ہے کہ نبی آخری ہیں، اس کے بعد کوئی بھی نہیں، بلکہ قرآن خود فرما رہا ہے کہ ان کے بعد کوئی بھی نبی آنے والا نہیں ہے۔ پھر بھی اگر کوئی نبی آنے کا تصور کرے، کوئی یہ کہے کہ ہمارے نبی کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا، تو وہ بندہ کافر ہے۔ صحیح وہ بخاری
میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں انبیاء اکرام علیہ السلام کی حکومت کیا کرتے تھے، جب ایک نبی کا وصال ہوتا دوسرا نبی ان کا خلیفہ بنتا۔ بنی اسرائیل میں ایسا ہوتا کہ جیسے ہی ایک نبی چلے جاتے وصال فرماتے دوسرا نبی آ جاتا۔ لیکن یاد رکھو، حضور خود ارشاد فرما رہے، لیکن یاد رکھو میرے بعد ہرگز کوئی نبی نہیں ہے، ہاں ان قریب خلفاء ہوں گے اور باکثرت خلفاء ہوں گے۔ اب کسی کو ایک بات کے لیے بتایا جائے کہ بھائی تجھے کل عربی پڑھنے تجوید پڑھنے آنا ہے تو بندہ بات کو لائٹلی لے لیتا، اچھی بات حضرت آپ تو، لیکن اگر اسے یہ کہا جائے کہ تو کل ہرگز آنا چاہنا ضرور ضرور تجھے آنا ہے، تو یہ بات کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی۔ اسی طرح سے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، بلکہ فرمایا ہرگز میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، بلکہ بات کا اہمیت، بات کی امپورٹنس حضور نے بتائی کہ میرے بعد ہرگز کوئی نبی نہیں ہے، ہاں ان قریب خلفاء ہوں گے اور باکثرت ہوں گے۔ یعنی حضور کے بعد جتنے بھی خلفاء ہوئے، 4 خلفاء راشدین معاذ اللہ خلفاء راشدین ہوئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے کے، اور امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے بھی خلفاء ہوئے باکثرت کے ساتھ خلفاء ہوئے ہیں۔ ابو داؤد شریف میں ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، 30 میری امت میں جھوٹے ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک گمان یہ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے جو فرمایا ہے کہ میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، اس میں چھوٹے کذاب بھی ہیں، بڑے کذاب بھی ہیں، یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والے بھی ہیں اور نبوت کے دعوے کو جو مان رہے ہیں وہ بھی کذاب ہیں، وہ بھی جھوٹے ہیں۔ اور سنن ترمذی میں ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رسالت و نبوت ختم ہو گئی تو میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ہے۔ ابھی ڈکلیئر نے یہ فرما دیا، حضور نے ابھی ڈکلیئر کے ساتھ فرما دیا۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ابھی اس حدیث میں یہ فرمایا کہ نہ رسول ہے نہ نبی ہے۔ گمان انسان کا یہاں تک بھی جا سکتا تھا کہ حضور نے یہ تو فرمایا کہ نبی نہیں، رسول تو ہو سکتا نا، یہ بھی سوچتے لوگا، لیکن حضور نے بات کا بھی بتا دیا، نہ رسول ہے نہ نبی ہے میرے بعد، میں ہی آخر ہوں، میں ہی خاتم النبیین ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل سچا اور اس کا کلام سچا، مسلمان پر جس طرح لا الہ الا اللہ ماننا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو احد، اکیلا، صمد، لا شریک یعنی بے نیاز، اس کا کوئی شریک نہ ہو، یہ ماننا فرض اول ماننا ایمان ہے۔ یہ تو مانتا ہے ہر مسلمان، وہ لا شریک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ اسی طرح سے یوں ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو خاتم النبیین ماننا، اس کے زمانے میں خواہ ان کے بعد کسی نبی، جدید نبی کے بعثت کا احتمال ہو، جاننا فرض عجل و جزائے ایقان ہے۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین نص قطعی قرآن ہے، یعنی قرآن کی نص قطعی ہے، اس کا منکر نہ منکر بلا شبہ کرنے والا، نہ شک کے ادنا ضعیف احتمال خفیف سے تو ہم خلاف رکھنے والا، قطعاً اجماعاً کافر و ملعون ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے والا۔ نہ ایسا کہ وہی کافر، بلکہ جو اس کے عقیدہ ملعونہ پر مطلع ہو کر اسے کافر نہ مانے وہ بھی کافر، جو اس کے کافر ہونے میں شک و تردد کرے وہ بھی کافر، اور یعنی واضح کافر ایسا کافر جو جس کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اعلیٰ حضرت کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اگر آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ بندہ کافر ہے، کس طرح سے کافر ہوا؟ نص قطعی قرآن کی ایک آیت کو اس نے انکار کر دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ محمد کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، وہی آخری نبی ہے، لیکن اگر کوئی یہ مانے کہ ان کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا، آ سکتا ہے، اور وہ کافر ہو گیا۔
اب اس کے کفر ہونے پر اگر کوئی یہ شک کرے کہ وہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، بولے رنگلے پسل گئی زبان، ایسا نہیں ہوگا. کفر ہونے پر بھی اگر شک کرے، اس کے کفر ہونے پر یہ بھی کافر ہو جاتا. خود شک کرنا، ادنا سا بھی شک کرنا، چھوٹا سا بھی شک کرنا، اسے بھی خود کافر بنا دیتا ہے. تو ہمیں کیا یہ عقیدہ ملا؟ یہ عقیدہ کسی فتنے، کسی فرقے کا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں عقیدہ دیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہی سبق ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، جس طرح سے حضور نے فرمایا 30 کذاب آئیں گے نبوت کا دعویٰ کریں گے، تو اس طرح سے اگر کوئی دعویٰ کرے گا اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول نے جو فرمایا وہ ہو کر رہے گا. آج بھی دعویٰ کرنے والے کر رہے ہیں، بروز قیامت تک دعویٰ کرنے والے کرتے رہیں گے اسی طرح سے، کیونکہ وہ حدیث کو صحیح ہونا ہے. تو ہمیں ہمیشہ کے لیے اس آیت پر ڈٹے رہنا ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقائد کو سمجھ کر اپنے دوست و احباب تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں اگر کوئی شفقت لسانی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو بھی ختم نبوت پر گفتگو ہوئی، آخری نبی کے فضائل بیان کیے گئے، اس کے صدقہ طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نانا جان کی مغفرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہ اکبر. اللہ کے فضل سے یہ منصب، یہ مرتبہ مجھے ملا کہ میں یہاں پر بیٹھ کر کچھ باتیں نصیحت کی کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقہ طفیل ہمارے نانا جان کے بے حساب مغفرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اسی عقیدے پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ نبی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین.